بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 1. ٹھیک ہے. ابھی سب سے پہلے بیٹا یہ آپ لوگ کی اسلامیات کی کتاب ہے، اسلامیات برائے جماعت نہم اور دہم. یعنی یہ کتاب جو ہے آپ لوگ 9th میں بھی پڑھو گے اور 10th میں بھی پڑھو گے. ٹھیک ہے بیٹا. پھر آگے جو ہے وہ ہے اسلامیات لازمی. اس کتاب کا نام جو ہے وہ ہے اسلامیات لازمی. ٹھیک ہے. پھر ہے وہ ہے جماعت نہم کی فہرست کہ آپ لوگ جو ہے جماعت نہم میں کیا کیا پڑھو گے. ٹھیک ہے. تو پہلے حصے میں جو ہے آپ لوگ کیا پڑھو گے؟ سورہ انفال مکمل. ٹھیک ہے. جزء ثانی جو ہے وہ ناظرہ قرآن پاک ہے، یعنی 1 تا 15 پارہ جو ہے آپ لوگ کا ناظرہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جزء ثالث میں منہج الحدیث، یہاں سے 10 احادیث جو ہے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور الجزء الرابع میں موضوعات مطالعہ، اس میں 4 چیپٹر ہم پڑھیں گے. قرآن کریم، تعارف، فضائل حفاظت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، علم کی فرضیت اور فضیلت. ٹھیک ہے. طہارت اور جسمانی صفائی. تو یہ تمام چیپٹر جو ہے یہ آپ لوگوں نے 9 کلاس میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیے سب پہلے حصہ اول. ٹھیک ہے. سورہ انفال. اب دیکھیں سورہ انفال، نفل، انفال نفل سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے معنی نفلی نماز کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کے معنی ہے وہ ہے مال غنیمت. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو معنی اس کے ہیں وہ کیا ہے؟ مال غنیمت. اب دیکھیں غزوہ بدر، اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب غزوہ بدر کی وجوہات کیا تھی؟ ٹھیک ہے. جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ لوگ ایک مضبوط قوم بن گئے، ایک طاقتور ہو گئے اپنے انصار بھائیوں کی مدد سے. ٹھیک ہے نا. اور مدینہ کے مختلف قومیں جو ہے وہ آپس میں کیا ہو گئی؟ متحد ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا یہ مکہ کے کافروں سے نہیں دیکھا گیا، تو اس لیے انہوں نے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. غزوہ بدر جو ہے وہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا. یہ حق اور باطل کی پہلی جنگ تھی، یعنی مسلمان اور کافروں کے درمیان یہ پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی. ٹھیک ہے. اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی. ٹھیک ہے. جبکہ کافروں کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی. ٹھیک ہے نا. اور اس جنگ میں کافروں نے ایک عبرتناک شکست بھی کھائی تھی. اب چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی، تو اس میں مال غنیمت جو وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو تھا یہ بھی پہلی مرتبہ تھا، مال غنیمت کا موقع بھی مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ملا تھا. تو اس سے جو ہے ان کے آپس میں اختلاف بڑھنے لگا. ٹھیک ہے. مطلب جو ہے وہ ہر ایک جو ہے اس مال غنیمت کو اپنا مال جو تھا وہ سمجھنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس صورت میں سب سے پہلے جو ہے یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں. ٹھیک ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین جو ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قل الانفال، بس آپ کہہ دیجئے للہ والرسول، مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کا کیا آگے کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. ٹھیک ہے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات جو ہے وہ درست کرو. دیکھیں اس آیت میں جو ہے مسلمانوں کو کامیابی کا راز بتایا گیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کو پسند نہ ہو، کیونکہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو بڑی قوت نصیب ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا. اب مال غنیمت کے سلسلے میں جو جھگڑا پیدا ہوا تھا تو حکم یہ آیا کہ یہ سارا مال اور اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسلمانوں کو کیا ہدایت کی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے کیا کرو، تعلقات کو درست رکھو. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح جوئی اور اتحاد سے رہو، کیونکہ اسی صلح اور اتفاق سے رہنے سے انسان کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت میں ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس آیت میں ایمان کی دو بنیادوں کا ذکر کیا گیا ہے. مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ ایمان کے زیور سے آراستہ ہونا چاہے تو اللہ کی کیا کرے، اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہی ایمان کا معیار ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن اور سنت پر مکمل عمل جو ہے ایمان کی علامت ہے. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے، چاہے وہ آدمی کی مرضی کے خلاف ہو، فائدے کے خلاف ہو، تو اسے بھی فوراً ماننا چاہیے. مال غنیمت کے متعلق جو حکم آیا تو مسلمانوں نے اسے کیا کر دیا، فوراً مان لیا. ٹھیک ہے. ان اموال سے 5 حصے نکال کر باقی 4 حصے تمام مجاہدین میں کیا ہو گئے، برابر تقسیم ہوئے. اور یہی اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ہر وقت اللہ اور اس کے حکم کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اگلی آیت میں جو ہے وہ مسلمانوں کی صفات جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب یہاں پر مومن کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے کہ کامل مومن وہ ہے کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یعنی اللہ کی عظمت اور جلال اور عزت سے ڈر کر گناہوں سے دور رہتے ہیں. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے انسان کیا رہے، دور رہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہے کہ صرف ڈر ہے اور جو ہے گناہوں سے دور نہیں رہتا تو اس کا یہ ڈر جو ہے یہ پھر بے فائدہ ہے، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتُهُ، ہماری آیات، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے سامنے سر تسلیم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیے قرآن کریم انسانوں کے لیے عظیم الشان رہنما ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن سننے سے انتہائی لذت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حیرت انگیز کلام ہے. اسے غیر مسلم بھی سنے تو انہیں حیرت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے ہے تیسری صفت جو ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ جو ہے اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے امیدیں باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو. قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ نماز کو باقاعدگی سے اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کامل مومن. ٹھیک ہے. اگلی صفت جو ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ان سے خرچ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت جو ہے کیا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ جو ہے کیا ہے، سچے مومن ہیں. ٹھیک ہے نا. یہی لوگ کیا ہیں، سچے مومن ہیں. لہم، ان کے لیے درجات، درجے ہیں،
عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرتن اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے. کن کے لیے؟ یعنی سچے مومنوں کے لیے، یعنی جن کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر آیاتیں پڑھی جاتی ہے ان کا کیا کرتے ہیں، ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن میں ان کو سچے مومن کہا گیا ہے اور ان کے لیے کیا درجے ہے، تو ان کے بارے میں بھی بیان ہو گیا، واضح ہو گیا کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو آج جو ہے ہم نے کیا پڑھا، مال غنیمت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور مومنین کی صفات کے بارے میں. تو یہ جو ہے یہ ترجمہ آپ لوگ یاد کریں، اور عملی کتاب جو ہے آپ لوگ کے پاس نوٹس موجود ہے، اس نوٹس میں ان کے سوالات موجود ہے، یہ آپ لوگ اس سے پھر یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا، السلام، شکریہ.